دو قسم کے حقوق متوجہ ہو، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ دین اسلام نے حقوق اللہ کا تصور بھی پیش کیا ہے اور سب سے زیادہ اہمیت دے کر حقوق العباد کو بھی پیش کیا۔ قرآن مجید میں ان دونوں حقوق کو جمع کیا گیا ہے۔ چھوٹی سی سورۃ الماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، بندے کا حق، ولا یحض علی طعام المسکین، بندوں کے حقوق سے تعلق، فویل للمصلین، یہ اللہ کا حق ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، بندے کا حق ہے۔ تو چھوٹی سی سورت میں 4 حقوق کا بیان ہے، 3 کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور ایک حق اس میں اللہ کا بیان۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہ آپ کا پہلا خطاب تھا اہل مدینہ کے سامنے، جس میں آپ نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ یا ایھا الناس افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام۔ 3 چیزوں کا تعلق حقوق العباد سے تھا۔ سلام کو عام کرو، پیغام دو کہ میری طرف سے آپ محفوظ ہو، اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، اور ایک چیز کا تعلق حقوق اللہ سے تھا، وصلوا باللیل والناس نیام، تہجد کا بھی اہتمام کیا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سب سے مقدم پھر اللہ کا حق ہے، اس کے بعد پھر حقوق العباد۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ یہ کل 10 حقوق بیان ہوئے۔ ان 10 میں پہلا حق اللہ کا ہے، 9 حقوق العباد، بندوں کے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا حق، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حقوق العباد سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کبیرہ گناہ بیان کرنے شروع فرمائے، الکبائر۔ سب سننے لگے کہ بھی کون کون سے گناہ کبیرہ ہوں گے۔ فرمایا سب سے پہلے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، عقیدہ صحیح نہیں۔ نمبر 2 وہ حقوق الوالدین، اللہ کا حق پھر بندے کا حق۔ تو آپ نے غور کیا کہ یہ 2 چیزیں، دونوں کا اہتمام چاہیے۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگ 2 انتہاؤں پر تھے۔ کچھ لوگ تو بالکل گھر بار چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں مسلح ڈال کے اللہ اللہ کر رہے تھے، اور انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ گھر میں والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، جو مرضی ہوگا اور ان کو اللہ راضی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی، لا رہبانیت فی الاسلام، یہ تو غلط بات ہے، اسلام میں تو رہبانیت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف حقوق العباد پر توجہ دے رہے ہیں، رزق حلال عین عبادت ہے، بس اسی پر توجہ ہے۔ اب ہم پر کوئی اللہ کی طرف سے بھی کوئی حق ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے، یہ بھی غلط کر رہے۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال والا راستہ بتلایا کہ اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے، بندوں کے بھی حقوق ادا کرنا۔ ہمارے یہاں بھی معذرت کے ساتھ جب آدمی کسی ایک لائن کو اختیار کر لیتا ہے نا، مدرسے کی لائن میں چلا گیا، خانقاہ کی لائن میں چلا گیا، دعوت و تبلیغ کی لائن میں چلا گیا، کسی ایک لائن کو جب اختیار کرتا ہے تو کوئی ایک چیز اس پہ غالب آ جاتی ہے اور دوسری چیز بے انتہا متاثر ہو جاتی ہے۔ شریعت یہ نہیں چاہتی، ہمارے حضرات بھی یہ نہیں چاہتے، ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ ہدایات نہیں ہے کہ آپ پوری رات نماز ہی پڑھتے رہو، آپ ہر وقت ذکر و اذکار اور تہجد میں اور تلاوت میں ہی رہو، نہیں، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی، دونوں چیزیں۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ بخاری شریف حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں موجود ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، مگر میں آپ کی تھوڑی توجہ چاہوں گا تاکہ وہ آپ بور نہ ہو، تھوڑا سا لمبا ہے، اگر آپ پورا توجہ رکھیں گے تو اس سے فائدہ بہت، کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو کیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو بہت بڑی عمر عطا فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق 250 سال ان کی عمر تھی، 250 سال، تو آپ خود سوچیں کتنی عمر ہوئی۔ بعض جگہ بڑی محتاط سی عمر لکھی ہے کہ بھی 180 سال تھی، مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے مجمع میں کسی نے 180 سال کا کوئی بندہ دیکھا ہو، 250 سال کا آدمی، اور بڑے مختلف مراحل سے ہوتے ہوتے آئے بیچارے، پہلے مجوسی تھے، پھر عیسائی بنے، پھر یہودیوں کے یہاں غلام بن کر رہے، خود فرمایا کرتے تھے میں نے 10 مالک میں نے گزارے ہیں، کبھی ایک مالک کے پاس وہ انتقال کر گیا، دوسرا وہ گیا، تیسرا چوتھا، 10 مالک۔ کچھ لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر یہ بھی ان کے لیے ایک اعزاز ثابت ہوتا ہے۔ 3 آدمی بڑے قابل ذکر ہیں، تھے تو غلام مگر اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر ہی تو بیچا گیا تھا، وہ غلامی ان کی بادشاہت کا سبب بن گئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں غلام بن کے آئے تھے، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ آپ اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے تھے ابو زید ہوں گے، تو بعد میں اللہ نے منع کر دیا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ورنہ یہ کہ تو منسوب ادھری تھے۔ قرآن مجید میں کسی صحابی کا تذکرہ صراحتاً نام لے کر نہیں، اشارتاً تو سارے کہیں نہ کہیں اشارے ملتے ہیں کہ یہاں سے ابو بکر صدیق مراد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے عمر فاروق مراد ہیں، یہاں سے عثمان، لیکن نام آ جائے وہ صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا نام ہے فلما قضى زید منہ، ایسے نام اور کسی صحابی کا نہیں، حالانکہ تھے غلام، اللہ نے پہنچایا کہاں تک۔ اور تیسرے میں نے عرض کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غلاموں والی زندگی گزارتے 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 پھر ایسے آئے کہ ماشاءاللہ سب پہ چھا گئے۔ غزوہ بدر میں احد میں شریک نہیں ہوئے، لیکن شروع میں مسلمان ہو گئے غلام، بعد میں ماشاءاللہ یہ غزوہ خندق جو ہوا ہے اس میں خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی کا ہی تو تھا جس میں عمل کیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ترتیب تھی، بھائی چارگی قائم کرتے تھے، مواخات فی اللہ۔ ایک انصاری ایک مہاجر کو لیا، بھائی یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو اب مجمع کو سنبھالنا آسان ہو گیا نا۔
اس کے کھانے کا کیا ہوگا؟ اس کا بھائی موجود ہے۔ باہر سے مہاجرین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ان کی رہائش، کھانا پینا کیا بنے گا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مقامی آدمی کو لیا، انصاری کو، اور یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، بس تم سنبھالو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا، یہ تمہارے بڑے بھائی، 250 سال عمر ہے، یہ نوجوان تھے۔ یہ لے کے گھر چلے گئے، مجھے امید آپ کی توجہ ہوگی۔ جب گھر پہنچے نا، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں دستک دی تو ان کی گھر والی سامنے آئی، دروازہ کھولا۔ حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ ان کا لباس صحیح نہیں ہے، میلا کچیلا، گھر کے اندر بھی کوئی خاص صفائی نہیں ہے۔ جس گھر میں عورت رہتی ہو نا تو وہ گھر صاف ہوتا، عورت کی طبیعت میں صفائی ہوتی ہے۔ جس گھر میں صفائی نہیں ہے تو یوں سمجھو کہ جیسے عورت کی طبیعت میں صفائی نہیں، ورنہ خواتین زیب و زینت کو، صفائی کو پسند کرتی۔ وہاں دیکھا کہ گھر میں کوئی صفائی نہیں، خود بھی ان کا لباس اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے، گھر کی حالت کیا بنائی ہوئی؟ اس خاتون نے ام دردہ نے جواب میں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت یہ اچھا لباس آدمی کس کے لیے پہنتے ہیں؟ عورتیں اچھا لباس اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے پہنتی ہیں۔ آپ کے اس بھائی کو عبادت کے علاوہ اور کسی چیز کا ذوق ہی نہیں ہے، ان کو جب ذوق نہیں ہے تو پھر ہم بھی سمجھ گئے کہ بھئی معاملات تھوڑے آگے چلے گئے۔ دوپہر کا وقت آیا، دسترخوان لگ گیا، گھر کھانا تناول فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ بھی تو بیٹھیں کھانا کھائیں۔ ابو دردہ نے فرمایا کہ میرا تو روزہ ہے، میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ نفلی صحابہ کرام میں نا عبادت کا ذوق بھی بہت زیادہ، کہا میرا روزہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا آپ روزہ توڑو، میرے ساتھ کھانا کھاؤ، ورنہ اٹھاؤ، میں بھی نہیں کھاتا۔ شریعت کا مسئلہ ہے، فرائض اور واجبات میں اللہ کا حق مقدم، مباحات اور مستحبات میں حقوق العباد مقدم۔ لہذا اگر کسی آدمی کا روزہ رمضان کا روزہ ہے فرض، تو یہ مہمان کے لیے روزہ نہیں توڑا جائے۔ لیکن اگر آپ نفلی روزے میں ہو تو مہمان کا حق پھر مقدم ہے، وہ چاہتا ہے کہ شریک ہو جاؤ تو آپ روزہ توڑ دیں، بعد میں قضا کرنی ہوگی لیکن ابھی شریک ہو جائے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روزہ توڑ دیا اور مہمان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ رات کا وقت آ گیا، کھانا لگ گیا، کھانا کھا لیا، حضرت اب آرام فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی کیا ترتیب ہے؟ ابو دردہ نے فرمایا حضرت میرا معمول یہ ہے کہ میں رات بھر نفل پڑھ دوں، اللہ، دن کو روزہ، رات بھر نوافل کا اہتمام، یہ ذوق عبادت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھئی ابھی یہاں آرام کرو، پھر رات کو دیکھ لیں۔ ابھی نہیں، ابھی آرام کرو۔ اس نے سوچا کہ چلو یہ ضعیف آدمی ہے، ابھی میں سو جاتا ہوں، ان کی جب آنکھ لگ جائے گی نا میں اٹھ کے پھر اپنی نماز شروع کر دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سو گئے، چپکے سے اٹھے اپنی نماز کے لیے تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ شرمندگی ہوئی کہ حضرت بس، کہا نہیں بس سو جاؤ، سو گئے۔ سحری کا وقت آیا تو سو رہے تھے، اب اٹھے سلمان فارسی، فرمایا اٹھو اٹھو، اب نہ اٹھنے کا وقت آیا ہے، تہجد پڑھو، تہجد پڑھوا دی۔ اتنے میں اذان ہو گئی تو یہ طے تھا کہ نماز مسجد نبوی میں پڑھیں گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ تو حضرت چلے نماز کے لیے مسجد میں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز کے لیے چلتے ہیں، پہلے بیٹھو، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ یہ میں نے اتنی لمبی طویل یہ بات سنانے کے لیے کی۔
بیٹھ گئے۔ سلمان فارسی نے ایک نصیحت کی، ارشاد فرمایا ان لربک علیک حق ولنفسک علیک حق ولعینک علیک حق ولضیفک علیک حق فاعط کل ذی حق حقہ۔ اور اب چلو نماز کا فرمایا دیکھو تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، سب سے پہلے حقوق اللہ، اور تمہارا اپنا بھی تم پہ حق ہے، وقت پہ سو جاؤ، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے مہمان کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہر صاحب حق کے حق کو ادا کرو، اس کا نام دین ہے۔ اور فرمایا اب چلو نماز کے لیے، مسجد چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تھی نماز کے بعد سمجھو یہ جیسے کھلی کچہری نہیں لگتی، بھائی جس نے کوئی بات پوچھنی ہو پوچھو۔ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات ہوتی ہے ارشاد فرماتے، دیکھ لیا ابو دردہ کھڑے، ابو دردہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل ہم نے آپ کو ایک آپ کا بھائی بڑا دیا تھا، کہاں ہے وہ مہمان؟ حضرت ابو دردہ تشریف لائے اور بڑے کل سے بہت بھرے ہوئے تھے۔ حضرت بس مت پوچھیں، کل وہ میرے گھر گئے تو سب سے پہلے تو میری بیوی کی پوری کلاس لے لیجیے، تم نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے، گھر کی کیا حالت بنا رکھی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے، دن کا کھانا رکھا تو میرا روزہ تھا وہ توڑوا دیا، کمینیا کھانا کھاؤ، میرا نفلی روزہ تھا وہ میں نے توڑ دیا۔ پھر رات کا وقت آیا، میری ترتیب تھی نوافل پڑھنے کی، انہوں نے میری ترتیب ختم کروا کے کہا سو جاؤ۔ پھر سحری بھی اٹھایا تھا آپ تہجد پڑھو۔ اب جب آپ کے پاس آنے لگے تو فرمایا بیٹھو پہلے، اور ایک تقریر لمبی چوڑی کی، ان لربک علیک حق ولنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق ولضیفک علیک حق فاعط کل ذی حق حقہ۔ بھائی یہ ہے کل کی کارگزاری۔ بڑی اہم بات جو ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ ساری تقریر حضرت سلمان فارسی کی تھی، لیکن اگلا جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ جو صحابی کی تقریر تھی یہ مرفوع حدیث کا درجہ حاصل کر گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا صدق سلمان، صدق سلمان، سلمان نے جو کچھ کہا وہ حق اور سچ ہے، دین اسی چیز کا نام، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں چیز۔ صدق سلمان۔ جب ہی میں نے کیا کہ یہ جو صحابی کے الفاظ تھے، صدق سلمان کے مبارک کلمات کی برکت سے وہ ساری مرفوع حدیث ہو گئی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ صدق سلمان۔ حدیث میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی ہے بخاری سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مجلس تھی، آپ بھی تشریف فرما دیں، دائیں طرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما دیں۔ آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی، یعنی آپ کی وفات کے وقت ان کی عمر 15 سال، تو یہ واقعہ جو ہے 10-12 سال سمجھ لیں۔ عبداللہ بن عباس آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ایک نسبت سے آپ کے بھانجے بھی لگتے ہیں، آپ کے شاگرد بھی ہیں، آپ کو بہت محبوب تھے، آپ نے دعائیں دی جبھی تو رئیس المفسرین بن گئے۔ دائیں طرف بیٹھے ہوئے، ادھر بائیں طرف افضل البشر بعد الانبیاء، افضل الصحابہ، انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف فرما، بیچ میں آپ بیٹھے۔ آپ کی توجہ چاہیے کیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر نظر کتنی تھی، اور ہم کیا کریں؟ اب تینوں حضرات بیٹھے ہیں، کسی نے نا گلاس میں پیالے میں مشروب پیش کیا، پینے کی کوئی چیز، ظاہر ہے اس نے تو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا نا، آپ نے وہ لے لیا،
پی لیا، کچھ مشروب، کچھ پانی بچا لیا گیا یا بچ گیا۔ اب سوال یہ کہ یہ بچا ہوا پانی کس کو دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد بیان کرتے ہوئے تو مسئلہ سمجھایا، الایمن فالایمن، بھائی جو دائیں طرف بیٹھا ہوا اس کو دینا ہوگا۔ کبھی کبھی آدمی کی منشا کچھ اور ہوتی ہے، شریعت کی بھی اہمیت ہے کہ وہاں شریعت کا حکم کچھ اور ہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ جو دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے اس کو دے دو۔ جب دینا ہی ہے نا، ادھر عبداللہ ابن عباس بچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا چاہت ہے؟ بائیں طرف ابو بکر بیٹھے ہوئے بڑے آدمی ہیں، بڑی خدمات ہیں، کیا یہ بچا ہوا پانی ان کو دے دو۔ لیکن حق کس کا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کا، جو دائیں طرف، اس سے پوچھے بغیر نہیں دیا جا سکتا۔ تو آپ نے کہا عبداللہ یہ بچا ہوا پانی دے دوں؟ اللہ، کیا ضرورت تھی؟ بھانجا ہے، شاگرد ہے، چچا زاد بھائی ہے، چھوٹا ہے، مگر حق تو ہے نا اس کا۔ اس معصوم بچے کے حق کا تحفظ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کیا؟ فرمایا عبداللہ دے دو، اجازت ہو، تم اگر یہ اپنا حق چھوڑ دو تو میں ابو بکر کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھ گئے کہ آپ کی چاہت یہ ہے۔ مگر عبداللہ ابن عباس بھی ماشاءاللہ ذہین ترین سمجھدار تھے۔ ارشاد فرمایا، حضرت یہ تو آپ کا تبرک ہے، میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، مجھے چاہیے، مجھے چاہیے۔ تو حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ تھوڑا سا آیا اور اس غصے کا اظہار بھی کیا۔ پتہ ہے اظہار کس طرح کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَتَلَّهُ عَلَى يَدِهِ، یہ لو، غصے سے پکڑا دیا، اچھا یہ لو، اس کا اظہار بھی کیا، مگر ان کی اجازت کے بغیر ابو بکر کو بچا ہوا پانی نہیں دیا۔ یہ ہے حقوق العباد کی رعایت۔ شیخ و تفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے بارے میں بہت مشہور ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ کسی نے کہا، فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا ایک پاؤں پلیٹ فارم پہ ہو اور ایک پاؤں ریل گاڑی میں ہو، اور ادھر سے اشارہ ہو جائے کہ گاڑی کے چلنے کا، اور کوئی مجھ سے یہ کہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر، قرآن تو سارا دین ہے نا، پورے دین کا خلاصہ بیان کر دو، میں ایک ہی جملے میں پورے دین کا خلاصہ بیان کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا میں یوں کہوں گا، اللہ کو عبادت سے، نبی کو اطاعت سے، اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرنے کا نام دین ہے۔ کیا سب کے حقوق جمع کر ڈالے؟ اللہ کا حق بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور مخلوق خدا کا بھی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور لکھا ہے محدثین نے کہ یا جو من سلم المسلمون کا لفظ ہے وہ اس لیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن مسلمانوں میں ہے، ورنہ دوسری روایت میں تو ہے کہ المؤمن من امنہ الناس، مومن کہلانے کے لائق وہ ہے جس کی شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں، کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ ایذاء المسلم حرام، حد ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تو دیکھیے، ایک جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے، شریعت کا مسئلہ ہے دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، اس کو تکلیف ہوگی، اور جانور کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جس چھری سے جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہو، اس چھری کو تیز کر رکھنا، اس کو تکلیف نہ ہو، لیکن یہ چھری دوسرے جانور کے سامنے یا اسی جانور کے سامنے تیز نہ کرنا، الگ سے، وہ جانور دیکھے گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔
کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہاں چیونٹیاں رہتی ہوں اور ان کا گھر تباہ ہو جائے۔ ایک عورت نے بلی کو پیاسا اور بھوکا مار دیا، وہ جہنم میں چلی گئی، اور مقابلے میں دوسری عورت نے ایک کتے کو جو پیاسا تھا پانی پلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کو جنت کی بشارت سنا۔ اگر کتے بلے کا جانوروں کے یہ حقوق ہیں، خود ہی سوچئے کہ دین اسلام میں انسان کے اور اشرف المخلوقات کے کتنے حقوق ہوں۔ سو عزیز دوستوں اور بزرگوں، حقوق کے پھر اپنے اپنے درجات ہیں۔ ماں باپ ان کا الگ درجہ ہے۔ نوجوان بیٹا ہے، ماشاءاللہ خانقاہ میں آتا جاتا ہے، تبلیغ میں جاتا ہے، مدرسے میں یہی ہمارے یہاں ہدایت کے سرچشمے، ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کے یہ غار ہیں۔ اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کی تلاش کی۔ کوئی آدمی اس دور میں اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے تو اسے غار چاہیے، اور یہ خانقاہیں، یہ مدارس، یہ تبلیغی جماعت، یہ ہمارے غار ہیں جہاں ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اگر ہماری نسبت ان اکابرین سے ہو، مگر گھر میں ماں باپ پریشان، بیوی پریشان، پڑوسی تنگ ہیں، ماتحت تنگ ہیں، جونیئر سینئر سے اور سینئر جونیئر سے پریشان ہیں، تو مجھے بتائیے کہ پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے فقہ کی ہدایہ، اس کی 4 جلد ہیں، تو ایک جلد کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب چیزیں، اور 3 جلدوں کے اندر دیگر معاملات ہیں۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں دین 4 آنے عبادت کا نام ہے، 12 آنے اپنے معاملات کو درست کرنے ہیں۔ پہلی صف میں نمازیں پڑھنا، تہجد کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، مراقبہ، یہ چیزیں مشکل نہیں، اس سے زیادہ مشکل ہے کہ ہم مارکیٹ میں رہیں اور پبلک ہم سے خوش رہے، ہماری ذات سے کسی کو ایذا نہ پہنچے۔ یعنی ہمیں گاڑی غلط پارک کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ایذاء مسلم ہے، حرام ہے۔ ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی کہ میں گھر سے پانی سین صاف کر کے یوں باہر پھینک دوں، چلنے والے کے کپڑے بدن خراب ہو جائے، راستہ، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ الایمان بضع و سبعون شعبۃ ادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان کا مستقل ایک شعبہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے اور اس کے لیے مسئلہ نہ ہو۔ سو آئیے ہم اپنے اکابرین کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے یہاں سے جاتے ہوئے اس جذبے اور عزم کو بھی لے کر جائیں کہ انشاءاللہ العزیز اب ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، فائدہ پہنچے گا۔ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کی 2 شکلیں، ایک تو شکل یہی ہے کہ ہم ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، ہم ان کے لیے راحت کا سبب بن جائیں، بیمار ہیں ہم ان کی عیادت کریں، پریشان ہیں دوائی لا کر دے دیں۔ اور ابھی پورے ملک کے اندر سیلاب کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے کتنے مسائل ہیں، اللہ پاک ان سب کی مدد فرمائے۔ ان کا غم ہمارا غم ہونا چاہیے، ان کی خوشی ہماری خوشی ہونی چاہیے، مگر اس کے ساتھ جب ہم کسی کو دیکھیں کہ کوئی گمراہی کی طرف جا رہا ہے اور اللہ سے دور ہو رہا ہے، تو ہمارا غم یہ بھی ہو کہ یہ ہدایت کی طرف آ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے، جہنم سے بچ جائے۔ یہ بھی ہمارے حضرات ہم سے چاہتے ہیں۔ اس جذبے کے تحت اتنا بڑا مجمع اگر عزم کر لے کہ مجھے پورے 1 ہفتے میں ایک بے نمازی کو نمازی بنانا ہے، 1 ہفتے میں ایک بے نمازی کو نمازی بنانا ہے، خود مجھے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، بولو کتنے لوگ نمازی بن جائیں؟ کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے؟ ماشاءاللہ جن علاقوں میں الحمدللہ مجالس ذکر کا اہتمام ہے، ہم پورا ہفتہ محنت کریں اور ساتھی بھی اس میں شریک ہوں، کیا پتہ اللہ کس کو کتنی ترقی عطا فرما دے۔ ہم پورا سال یہ دعوت چلائیں کہ بھئی فلاں جگہ خیر کی مجلس ہے، اجتماع ہے، ہم ان اجتماعات کے لیے بھی لوگوں کو تیار کریں۔ الدال علی الخیر کفاعلی، اللہ اس کی شرکت پر مجھے بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد،
دونوں پر توجہ ہوگی تو ایمان کامل ہوگا، ورنہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کی وعید کے کہیں ہم مستحق نہ ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان گزارشات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔